قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، دورہ تفسیر القرآن کے اختتام کی تقریب میں واعظ خوشالحان حضرت مولانا عبد الرحمن شاکر صاحب کو خطاب کے لیے بلایا گیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، لیکن ہم نے انہیں اس چیز کے لیے کوئی پابند نہیں کیا تھا، تو اتفاق کی بات کہ انہوں نے ایک اپنا عنوان جو ہے اسی کے حوالے سے گفتگو کی، تو اس لیے اب مناسب یہ تھا کہ جب پورا قرآن حکیم الحمدللہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے تفسیر یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے، تو ان دو صورتوں کی بھی کسی حد تک تفسیر ساتھ اپلوڈ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان دو صورتوں کے حوالے سے میں چند گزارشات ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان دو صورتوں میں، اچھا پہلے ان کے نزول وغیرہ کے حوالے سے تھوڑی بات ہو جائے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں مکی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ تلاوت کی ترتیب میں سورۃ الفلق کا نمبر 113 اور سورۃ الناس کا نمبر 114 ہے۔ نزول کے لحاظ سے جو ان کا نمبر عموماً قرار دیا جاتا ہے تو سورۃ الفلق کا 20 نمبر اور سورۃ الناس کا 21 نمبر قرار دیا جاتا ہے۔ جادو وغیرہ کے حوالہ سے بعض روایات کی وجہ سے بعض علماء نے ان دو صورتوں کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ان روایات کے اندر جو نزلت فی قضا کے الفاظ آ جاتے ہیں، جی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بعض روایات جادو وغیرہ کے حوالے سے جو ہیں ان کی وجہ سے بعض نے ان صورتوں کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ان روایات میں جو نزلت فی قضا وغیرہ کے الفاظ آگے ہیں تو اس سے ان کا دوبارہ نزول بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس واقعہ سے ان آئے صورتوں کی مطابقت بن رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کے اس واقعہ کی وجہ سے ان صورتوں کے ذریعے خود پر دم کیا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس واقعہ کے حوالے سے نزلت فی قضا جیسے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں، لیکن ان کا اصل نزول جو ہے وہ بہرحال مکی دور میں ہی ہے۔ دونوں صورتوں کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط
سورۃ الاعلیٰ سے میں نے عرض کیا تھا کہ تزہید من الدنیا کا مضمون چل رہا ہے، اور چونکہ قرآن حکیم کا اصل مقصود مسئلہ توحید کا بیان ہے، تو تزہید من الدنیا کے ساتھ ساتھ سورۃ الناس تک مختلف صورتوں میں مسئلہ توحید بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان دو صورتوں میں بھی بیان توحید ہے، اور بیان توحید کے علاوہ ان دو صورتوں کے اندر دعا اور پکار یہ مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے، جو کہ توحید کا ہی ایک اہم پہلو ہے۔ سورۃ فلق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر آفات دنیاوی ان کا تذکرہ ہے، اور پیدا شدہ اشیاء کا شر، اندھیرے کا شر، ساحرات کا شر، حاسد کا شر، ان سے استعاذہ باللہ کا حکم ہے۔ سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کے مراتب ثلاثہ کا ذکر ہے، اور اخروی آفات اور شیطانی وساوت سے استعاذہ باللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل اے نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھٹنے والی چیز کے رب کی یا پھاڑنے والی چیز کے رب کی یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الناس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل اے نبی آپ کہیے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، ان کے حوالے سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورۃ الفلق میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے پناہ کا طلب کرنا سکھلایا ہے، اور سورۃ الناس میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ سورۃ الفلق کے اندر کافی زیادہ چیزیں ہیں کہ جن سے پناہ چاہنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور سورۃ الناس کے اندر صرف ایک چیز ہے، وسوسہ ڈالنے والا، چھپ جانے والا، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ یعنی اس میں صرف شیاطین کا سے پناہ چاہی گئی ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، جبکہ سورۃ الفلق کے اندر ما خلق کا لفظ استعمال فرمایا گیا، جس میں ساری مخلوقات آ گئی۔ تو ساری مخلوقات کے اندر جو بھی کوئی شر کا پہلو ہے، تو ہر مخلوق کے شر کے پہلو سے جو ہے وہ پناہ چاہنا سکھائی گئی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، تاریکی کا اس میں ذکر ہوا، پھر گھروں میں پھونکنے والیوں کا ذکر ہوا، حاسد کا تذکرہ ہوا، اور یہ تاریکی اور گھروں میں پھونکنے والیاں اور حاسد یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔ تو من شر ما خلق جو ہے اس کے اندر یہ سب بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کی خصوصی جو ہے خصوصی ان کے شر کی وجہ سے کہ ان چیزوں کا شر ذرا زیادہ ہے، رات کا شر زیادہ ہے کہ اس کے اندر کئی مجرم جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں کر لیتے ہیں اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چھپ بھی جاتے ہیں،
گھروں میں پھونکنے والیاں جو ہیں وہ بڑا نقصان دیتی ہیں، حاسد کا حسد جو ہے وہ بڑا نقصان دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا شر چونکہ ذرا زیادہ ہے اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کیا، لیکن ما خلق کا لفظ جو ہے استعمال فرمایا ہے اس میں ساری مخلوقات کے اندر کوئی بھی شر کا پہلو ہے تو ہر ایک سے پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے۔ دوسری طرف جو اللہ رب العزت نے اپنے نام استعمال کیے ہیں تو سورۃ الفلق کے اندر صرف ایک نام استعمال فرمایا ہے برب الفلق، اور سورۃ الناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے 3 نام استعمال فرمائے ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فلق کے اندر کئی ساری چیزیں جن کا شمار تک بھی نہیں ہے، ساری مخلوقات، ان کی شر سے پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں تو صرف شیاطین کے شر سے پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے، گویا کہ ایک چیز سے۔ اب بظاہر تو مناسب یہ لگتا تھا کہ جس سورہ مبارکہ میں زیادہ چیزوں سے پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر نام بھی زیادہ ہوتے، اور جس چیز سورہ مبارکہ میں صرف ایک چیز سے پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے اس میں نام ایک ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کا بالکل الٹ کیا ہے، جس سورہ مبارکہ میں زیادہ چیزوں سے پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے وہاں پر اللہ نے صرف ایک نام رب الفلق استعمال کیا ہے، اور جہاں پر صرف ایک چیز شیاطین کے شر سے پناہ چاہنا سکھائی گئی ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے 3 نام ذکر کیے ہیں۔ تو میں اس حوالہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ فلق کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے شر سے جو پناہ چاہی گئی ہے تو وہ دنیاوی لحاظ سے ہے، دنیا کے اندر جو ان کا شر ہے اس لحاظ سے ہے، اور جو سورۃ الناس کا معاملہ ہے تو اس میں شیاطین جو وسوسے ڈال کے وہ انسان کی آخرت تباہ کرتے ہیں، تو اس میں جس شر سے پناہ چاہی گئی ہے وہ والا شر ہے کہ جو آخرت کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ سورہ فلق کے اندر وہ شر ہیں کہ جو دنیا کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو دنیا برباد ہو بھی جائے، دنیا تباہ ہو بھی جائے، دنیا کے اندر انسان کو نقصان ہو بھی جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ دنیا کی خرابی بھی ایک نقصان تو ہے، اس لیے اس سے بھی، اس کے شر سے بھی پناہ چاہنی سکھائی تو گئی ہے، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت کا صرف ایک نام استعمال کر دیا گیا کیونکہ دنیا کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے حوالہ سے اللہ نے جب بات فرمائی ہے تو 3 ناموں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی مدد طلب کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو یہاں چونکہ معاملہ بڑا اہمیت والا ہے کہ آخرت برباد ہوگی تو پھر تو انسان ختم ہو گیا، پھر تو اس کی کوئی جو ہے نا وہ مکمل ناکامی ہی ناکامی ہے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ 3 نام اللہ نے استعمال فرمائے کہ ان 3 ناموں کے ذریعے پناہ چاہو۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے من شر ما خلق فرمایا ہے۔ اب جو ما خلق ہے تو اس کے اندر تو انبیاء کرام بھی مخلوق ہیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام کا بھی کچھ شر ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پناہ جو چاہنی سکھائی گئی ہے تو وہ اس سے کہ جو مخلوقات میں سے شر کے پہلو والے ہیں، اب انبیاء کرام علیہم السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی اپنی ذات کے اندر تو کوئی شر کا پہلو ہے ہی نہیں، لیکن انسانوں کے لیے بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت
جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات میں تو معاذ اللہ کوئی بھی شر کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تشریف آوری ہے، ان کی جو بعثت ہے، انسانوں کے لیے بہرحال وہ ایک آزمائش ہے کہ کیا انسان اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ایمان نہ لانا، انبیاء پر ایمان نہ لانا، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا شر ہے۔ انبیاء کی اطاعت نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا شر ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی مخلوق ہیں، اور ان کی ذات کے اندر تو معاذ اللہ کسی قسم کا کوئی شر والا معاملہ نہیں ہے، لیکن انسانوں کی آزمائش ہونے کے لحاظ سے کہ ایمان اگر انسان ایمان نہیں لاتے یا ایمان لے آتے ہیں اور پھر اطاعت نہیں کرتے، تو یہ چیز جو ہے یہ ایک شر ہے، تو اس شر سے بھی پناہ چاہنی سکھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں میں، تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں میں پناہ چاہنا جو سکھائی ہے، سورہ فلق کے اندر دنیا کی بربادی سے پناہ چاہنا سکھائی ہے، گویا کہ دنیا لٹنے سے حفاظت جو ہے اس کے لیے دعا ہے یہ، اور سورہ ناس کے اندر اخروی بربادی سے کی حفاظت سے جو ہے وہ پناہ چاہی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام روحانیت کا درس نہیں دیتا، جیسا کہ سورہ حدید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رہبانیت جو ہے اس کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، ہم نے ان کے اوپر اس کو لازم نہیں کیا تھا، مگر ہم نے تو صرف اللہ کی رضا لازم کی تھی۔ پھر اگر انہوں نے خود لازم کر ہی لیا تو پھر بھی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جس طرح اس کا حق ادا ہونا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے رہبانیت اختیار کی ہی تھی تو کم از کم اللہ سے لو لگانے کا حق تو ادا کرتے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام دنیا اور آخرت دونوں کے حوالہ سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ دنیا کو بھی بچاؤ، دنیا کو بھی محفوظ رکھو اور آخرت کو بھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو خود اللہ رب العزت نے سکھلایا ہے، اور اس میں بھی دنیا طلبی کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دنیا کو صرف بقدر ضرورت اپنانا چاہیے اور آخرت کو بطور مقصد اپنانا چاہیے۔ تو دنیا کو بھی بالکل تیاگ دینا، بالکل چھوڑ دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے، اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے۔ چوتھی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا ان دو صورتوں کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا نام استعمال فرمایا رب الفلق، اور میں نے ترجمہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اس کا معنی صبح کا رب بھی کیا جاتا ہے، پھٹنے والی چیز کا رب یا پھاڑنے والی چیز کا رب بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ صبح والا جو معنی کیا جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ تاریکی کو پھاڑ کے صبح نکلتی ہے، اصل میں فلک جو ہے اس کے اندر پھٹنے یا پھاڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ جو پھٹنے اور پھاڑنے کا مفہوم ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت جو ہے خالق ہونے والی، تو اس کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر جو ہے کھیتی ہے تو زمین کی سطح کو پھاڑ کے پودے نکلتے ہیں، تو اس کے اندر بھی پھٹنے کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے۔ مخلوقات جو ہیں وہ ان کی تخلیق کے اوپر غور کریں تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے پھٹنے سے جو ہے وہ بہت کچھ وجود میں آتا ہے۔ خود جو ہے یہ کائنات جو ہے اس کا وجود بھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اکٹھے تھے تو پھر ہم نے ان کو جدا جدا کیا، اور اس چیز کے لیے جو دور حاضر کی سائنس ہے تو وہ انفجار عظیم کا ذکر کرتی ہے، بگ بینگ کا
ذکر کرتی ہے کہ ایک دھماکے سے جو ہے یہ مادہ پھٹا اور اس سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ تو بہرحال برب الفلق کا جو لفظ ہے اس میں اللہ رب العزت کی صفت خالقیت اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر برب الناس جو سورہ ناس کے اندر آیا ہے اس میں ربوبیت والی صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مالک الناس میں اللہ رب العزت کی ملکیت کا والی صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور الہ الناس اس کے اندر اللہ رب العزت کی معبودیت والی صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ چار چیزیں ہیں، چار جو ہے اللہ رب العزت کی صفات ہیں کہ جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے، سب سے پہلے خالقیت، پھر ربوبیت، پھر ملکیت یا بادشاہت کہہ لیں، اور پھر معبودیت۔ یہ ایک ترتیب جو ہے یہ ایسی ترتیب ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کا جو انسان سے تعلق ہے وہ اسی ترتیب سے سامنے آتا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے حاجت ہے اپنے رب کی، اپنی تخلیق کے متعلق کہ انسان پیدا ہوگا تو اللہ پیدا کریں گے تو انسان پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی صفت متعلق ہوتی ہے وہ خالقیت والی ہی ہے۔ اب جو ہی انسان پیدا ہوا آگے اس کی ربوبیت کی ضرورت ہے، تو دوسری صفت انسان کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی متوجہ ہوتی ہے وہ ربوبیت والی صفت ہے۔ اس کے بعد باقی دو صفات، ایک بادشاہت والی اور ایک معبودیت والی۔ بچہ جس وقت تھوڑا سا شعور کی عمر میں پہنچنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک کا فلاں حکمران ہے، امریکہ کا فلاں حکمران ہے، برطانیہ کا فلاں حکمران ہے، تو اس کے ذہن میں ایک بادشاہت کا تصور جس وقت سامنے آتا ہے تو اس وقت بچے کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ عارضی حکمران ہیں اور محدود عرصے کے لیے، محدود زمانے کے لیے، محدود جو ہے وہ علاقے کے لیے ان کی حکومتیں ہیں۔ حقیقی حکمران جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو بچے کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تیسری صفت جس کی طرف بچے کو شعور دینے کی ضرورت ہے تو وہ بادشاہت والی، ملکیت والی صفت ہے۔ اور جس وقت بچہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ مکلف ہو گیا، اب اس کو اس عقیدہ کے ساتھ کہ معبود میرا اللہ ہی ہے، اس کو اپنے سارے افعال ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب جس طرح ان دو صورتوں کے اندر تذکرہ ہوا ہے اس ترتیب کا، ہماری انسانی احتیاج اور انسانی شعور کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی ترتیب جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی سامنے آتی ہے۔ اللہ اللہ۔ پانچویں چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سورہ فلق کے اندر خالقیت والی صفت کا تذکرہ ہے۔ اب انسان نے اللہ کو خالق بھی ماننا ہے، رب بھی ماننا ہے، مالک بھی ماننا ہے، معبود بھی ماننا ہے، لیکن خالق جو مانا ہے تو کب مانا ہے کہ جب کہ تخلیق تو پہلے ہو چکی ہے، تو انسان کو اس کی تخلیق اس سے پہلے ہو چکی، اور جو تخلیق ہو چکی ہے اس کے اندر انسان کا خود اپنا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب اس کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے تو اس کے متعلق مواخذہ بھی کوئی نہیں۔ لیکن باقی جو صفات ہیں، ربوبیت ہے، بادشاہت ملکیت ہے، معبودیت ہے، یہ ان کا تینوں کا سورہ ناس کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے اندر انسان کا خود اپنا کردار جو ہے اس کو بھی کسی حد تک جو ہے اس کے اندر شمولیت ہوتی ہے کہ انسان ربوبیت میں حقیقی رب تو اللہ ہے، ربوبیت میں اللہ کا محتاج ہے، لیکن انسان بہرحال اپنی پرورش کے لیے، اپنے آپ کو پروان چلانے کے لیے خود بھی کوئی نہ کوئی کوششیں جو ہے اسباب کے تحت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں،
تو انسان کو اللہ رب العزت کو مالک اور بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی امیدیں اسی سے وابستہ کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ وہی مالک ہے جو مالک اور مختار ہے، اس کے در کو چھوڑ کے اور کس در پہ جانا ہے۔ اللہ معبود ہے تو اس کی بندگی کرنی ہے۔ تو ان تینوں کے اندر انسان کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک کردار سامنے آتا ہے، اور اس کے اوپر پھر مواخذہ بھی ہے۔ اس لیے جو سورہ مبارکہ جس کے اندر صرف خالقیت والی صفت کا تذکرہ ہے، تو خالق تخلیق ہونے میں تو انسان کا اپنا کوئی کردار کسی قسم کا بھی موجود نہیں ہے، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کیا کہ جس میں دنیا کے معاملے سے میں بات ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں وہ صفات ہیں کہ جن کے اندر انسان نے خود بھی کچھ کردار ادا کرنا ہے، وہاں پر مواخذہ ہونا ہے، اور مواخذہ تو آخرت میں ہونا ہے۔ تو اس لیے ان تینوں صفات کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کیا کہ جو آخرت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ اللہ۔ چھٹی چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے رب الناس فرمایا ہے، مالک الناس فرمایا ہے، الہ الناس فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت صرف انسانوں کے رب ہی تو نہیں ہے، اللہ رب العزت تو رب کل شیء ہے، مالک کل شیء ہے، اور الہ کل شیء ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ہر چیز کے رب، ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے معبود ہے، لیکن اللہ نے ذکر جو ہے وہ صرف الناس کیا ہے کہ لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک، لوگوں کے معبود۔ وہ اس لیے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ اللہ رب العزت ان کے بھی رب ہیں، ان کے بھی مالک ہیں، ان کے بھی معبود ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہی ہیں۔ انسان جو ہے وہ چونکہ اکثر خرابی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ کتاب ہدایت جو ہے یہ ہدی للناس ہے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ خاص طور پر نازل کی گئی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ انسان کیوں نہیں تو خیال کرتا کہ تیرا رب وہ ہے، تیرا مالک وہ ہے، تیرا معبود وہ ہے، تو تو اس میں کیوں جو ہے وہ خرابی کر دیتا ہے، غیروں کی طرف کیوں جانے لگ جاتا ہے۔ ساتویں چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رب الفلق میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تخلیق کی صفت کی طرف اشارہ ہے، رب الناس میں ربوبیت کی صفت کی طرف اشارہ ہے، مالک الناس میں دنیا کے اندر ملکیت اور بادشاہت کی صفت میں کی طرف اشارہ ہے، اور الہ الناس جو ہے تو الہ ہونا اللہ رب العزت کا، اگرچہ اللہ معبود ہمارے دنیا میں ہے، لیکن اس حوالے سے مواخذہ جو ہونا ہے اور یہ سوال جو ہونا ہے کہ تو نے کس کو معبود مانا ہے، تو وہ آخرت میں سوال ہونا ہے۔ تو اس کے لیے گویا کہ الہ الناس جو ہے یہ آخرت کے حوالہ سے ہے، تو اس میں گویا کہ ملکیت فی الآخرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب گویا کہ یہ چار مضامین ان چاروں ناموں میں آ رہے ہیں، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا مالک فی الدنیا ہونا، اور اللہ کا مالک فی الآخرت ہونا۔ اور جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا مضمون اللہ رب العزت کی خالقیت کا بیان، دوسرے حصے کا مرکزی مضمون ربوبیت کا بیان، تیسرے حصے کا مرکزی مضمون اللہ رب العزت کے مالک فی الدنیا ہونے کا بیان، اور چوتھے حصے کا مرکزی مضمون اللہ رب العزت کا مالک فی الآخرت ہونے کا بیان ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں جس طرح سورہ فاتحہ میں موجود ہیں اسی طرح ان 2 صورتوں میں بھی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سورہ مبارکہ جو یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ بھی پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو، سورۃ الفاتحہ کو جو ہے وہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ قرار دیا۔ بعض علماء وہ سورۃ البقرہ کو وہ قرآن حکیم کا جو ہے وہ تفصیلی خلاصہ قرار دیتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی اشارہ جو ہے کہ قرآن کا خیمہ اس کو قرار دیا گیا، تو اس میں اشارہ بہرحال مل جاتا ہے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہونے کا۔ پھر اسی طرح بعض نے سورہ زمر اور حوامیم سبا ان کو پورے قرآن حکیم کا خلاصہ جو ہے وہ ہونا ذکر کیا گیا۔
ذکر کیا ہے بعض نے، تو گویا کہ قرآن حکیم کا خلاصہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور دیگر نے بھی، مفسرین نے بھی اس کے اندر اپنی اپنی رائے جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ حوامیم سبا اور سورہ زمر کو کسی حدیث مبارکہ میں پورے قرآن کا خلاصہ نہیں قرار دیا گیا، لیکن علماء نے قرار دیا ہے۔ تو جس طرح دیگر علماء کرام اپنے ذوق کے مطابق سورہ زمر کو اور حوامیم سبا کو پورے قرآن حکیم کا خلاصہ قرار دے دیں تو یہ جواز ہے اس چیز کا، تو اسی طرح میرے لیے بھی یہ چیز جائز ہے کہ میں یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے مضامین کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا جو ایک نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب، وہ اسی لیے ہے کہ وہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہیں، اور یہ دو صورتیں بھی پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم کی ابتدا اور قرآن حکیم کی انتہا کی آپس میں بڑی مطابقت بن جاتی ہے۔ 8ویں چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ دو صورتیں پورے قرآن حکیم کا خلاصہ بنتی ہیں، اسی طرح یہ دو صورتیں تعلیم المسئلہ بھی بن رہی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بھی تعلیم المسئلہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نام ذکر کیے ہیں، اور ناموں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے دعا کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو اسی طرح ان دو صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نام ذکر کر کے تو ناموں کے ذکر کے ساتھ دعا کا طریقہ سکھایا ہے، تو یہ تعلیم المسئلہ بھی بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی سورہ فاتحہ اور ان دو صورتوں کی آپس میں مطابقت بنتی ہے۔ 9ویں اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الناس کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ابتدا میں لفظ الحمدللہ آیا، اور میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ صرف لفظ الحمدللہ کو ہی اگر بندہ پوری طرح سمجھ لے تو عقیدے کا مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو جاتا ہے، عقیدہ تو درست ہو جاتا ہے۔ اب لفظ الحمدللہ سے عقیدہ درست ہوا، پھر انسان آگے بڑھتا گیا، سمجھتا گیا، اس کے عقیدے کی مزید مضبوطی بھی ہوتی گئی، اور اعمال اور احکام کو بھی وہ سمجھتا گیا، سورۃ الناس تک پہنچ گیا پورے قرآن حکیم کو سمجھتے ہوئے۔ لیکن سورۃ الناس پہ پہنچ کے بھی اللہ رب العزت اس کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ پورے قرآن کو تو نے سمجھ لیا، تو نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، لیکن اس کے بعد